رب کو کیفیات اور کاموں کو اللہ تبارک قدرت کے جو کاملہ سے جو نظامات کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند چیزوں کو یاد رکھنا ہو. پھر ہم ربوبیت اور عالمین کی طرف جاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رب ہے، اور رب بھی کس کے ہے؟ عالمین ہے. اس عالموں کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس عالم میں ایک میں بھی ہوں، ایک آپ بھی ہے، اور رب عالمین اس عالموں کے نظام سے آپ بھی وابستہ ہے، میں بھی وابستہ ہوں، یہ سب وابستہ ہے. رب کے نظام میں ایک چیز جو ہم غلطی پر چلے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ رب کے عطا کرنے کے لیے پہلے اس آدمی میں قابلیت ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ جب عطا کرتا ہے، چونکہ وہ ذات قابلیت سے پہلے موجود ہے، ابھی قابلیت پیدا ہی نہیں ہوا تھا کسی چیز کی قابلیت کے وہ ہے، تو چونکہ وہ رب ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے وہ قابلیت پیدا کر دیتا ہے. تو رب کی اس قدرت کے شکل میں بہت ہمارے نقصانات ہو جاتے ہیں. یہ پہلے سمجھنے والی بات ہے. ایک چھوٹا سا مثال دوں گا پھر آگے چلوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا، آدم کو، ٹھیک. اب اس نے، شیطان نے کہا یہ قابل نہیں ہے، میں قابل ہوں. اب آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوا جنت میں، لیکن وہ عالم خلق کا خطا تھا، پیٹ کا خطا تھا. اس نے جو خطا کیا نافرمانی کا، یہ عالم امر کا تھا. رب کے قدرتوں میں اس نے اپنے قابلیت کو اس سے قدیم کر دیا کہ میں اس کے حکم سے، اس کے چیز سے اس کو بالا تر کر دیا. ایک اصول سمجھ آ گیا آپ کو، ایک بنیادی جو اللہ تعالیٰ نے دستور اور اسباب کے راستے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ دستور رکھ دیا کہ انگور کے درخت سے آپ کو انگور ملے، انار کے درخت سے آپ کو انار ملے، اولاد کہاں سے ملے. یہ سارے دستور اور اسباب اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا اس نیلے سرا پردہ کے نیچے طلبگاروں کے لیے. یہ سارے بات رکھ دیا تھا کہ یہاں پر سمجھدار اور ناسمجھ سارے موجود ہیں. اگر اسباب کا پردہ اٹھا لے تو یوم قیامت ہو جائے گا، سب حقیقت سمجھ جائیں گے کہ یہ تو سب کچھ وہ کر رہا ہے، تو دنیا کا نظام نہیں چلے گا. تو اللہ نے اس کے لیے پردہ رکھ دیا اسبابوں کو کہ اسباب آگے ہو رہا ہے پیچھے ہو رہا ہے، اسباب آگے ہو رہا ہے پیچھے ہو رہا ہے. ٹھیک. زیادہ باتیں دستور کے مطابق ہوتی ہے، تو ہمارا تمام نظام اللہ تعالیٰ نے قانون اور اسباب کے تحت رکھا ہوا ہے. وہ کس لیے؟ پردے کے لیے. اگر کبھی کبھی اللہ چاہے، کبھی قدرت الہی دستور کو توڑنے والی بن جاتی ہے، تو مالک ہے، رب ہے، وہ کچھ بھی کرے، وہ تو پہلے سے بات ختم ہو گئی. لیکن اب دوبارہ ہم جو جتنی بھی ہمارے عطا کو کیے ہوئے اسباب ہے، یہ اسباب مقصد کے لیے ہے. اب بات آگے جاتی ہے رب کے پرلطف دستور اور عادت مقرر کیے، پھر دستور کے توڑنے کو معجزہ بنا دیا. جب وہ اس دستور اور اسباب کو توڑ دیتا ہے نا، تو پھر بندے سے کہتا ہے دیکھو میں نے اپنا آپ کو دکھایا، ذرا مان لو. آپ کو اسباب میں میں نہیں نظر آیا، تو کبھی کبھی اسبابوں کو توڑ کر کے میں آپ کو دکھا دیتا. وہ بھی آپ کو قائل کرنے کے لیے اور آپ کو اپنے عطا اور ذات اور رب کی طرف لے جانے کے لیے آپ کو وہ کر دیتا ہے. آپ کو غافل کس چیز نے کر دیا؟ حق سے کس چیز نے دور کر دیا؟ اسباب نے، کہ ہمارا نظر صرف اسباب پر ہے. اگر بغیر سبب کی عزت ہمیں نہیں ملتی ہے، قدرت الہی سبب کو معزول کر دینے سے معزول نہیں ہے. اس سبب کی سبب سے باہر پرواز نہ کر، لیکن اس سبب پیدا کرنے والے کے معزولی کا گمان نہ کر. اب اگر ہمیں اسباب میں سے عزت نہیں ملتی، ہم کہتے ہیں یار میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ میری عزت ہے، فلاں آدمی کے پاس پیسہ ہے تو عزت والا ہے. ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے نظر اسباب والے پہ کر دیا، اور جو عزت دینے والا ہے اس کو ہم نے معزول کر دیا. ہم آگے اس پر کہ ہم نے رب کے کمالات اور رب کے قدرتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کر دیا. اس جگہ پر بٹھا دیا جہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کو بٹھانا ہے، کیونکہ ہماری نظر صرف اس پر ہو گئی.
وہ سبب پیدا کرنے والا جو چاہتا ہے کرتا ہے. مطلق قدرت اسباب کو پاڑ ڈالتی ہے. مطلق قدرت جو ہے وہ اسبابوں کو اتر تتر بتر کر دیتی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن ہمارا ذہن جو ہے، ہمارا سوال اور ہمارا دماغ اسبابوں سے باہر نہیں جاتا. ہم تمام چیزوں کو لا کر کے اسبابوں سے وابستہ کر دیتے ہیں. لیکن وہ عموماً سبب پر مدار رکھتا ہے تاکہ طلبگار مراد کو تلاش کرنا جان چاہے. لیکن وہ عموماً سبب کو ہی وسیلہ رکھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کا سب کا نظر ادھر نہ جائے، یہ نظام نہ ٹوٹ جائے جو اس نے سببوں کو آگے رکھا ہوا ہے. جب سبب نہ ہو تو ارادہ کرنے والا کون سا راستہ ڈھونڈتا ہے؟ تو سبب راستہ کے بارے میں نمودار ہو جاتا ہے. یہ اسباب، یہ جو ہمارے اسباب ہے، یہ نظروں پر پردے ہیں. یہ نظروں پر پردے پڑے ہوئے ہیں ہمارے، صحیح ہے، تاکہ وہ جڑ اور بنیاد سے پردوں کو اکھاڑ پھینکے. اچھا، کیونکہ ہر شخص اس کی کاریگری کے دیکھنے کے لائق نہیں ہے. ہر شخص اس کی کاریگری اور اس کے رب کے اس مقام کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے. اس کو ادھر ہی مشغول رکھو اسباب میں، کافر کی طرح کہ وہ اسی میں مصروف رہے. ٹھیک، سبب میں سوراخ کر دینے والا نگاہ چاہیے. اب کچھ نظریں ایسے ہیں کہ وہ سبب میں سوراخ کر کے آگے نکل جاتے ہیں. کوشش اور اسباب اور دکان کو بیکار سمجھے. ہر بلائی تاکہ لامکان میں سبب پیدا کرنے والے کو دیکھے، کوشش اور اسباب اور دکان کو بیکار سمجھے. ہر بلائی اور برائی سبب پیدا کرنے والے کی طرف سے آتی ہے. اے باوا، اسباب اور واسطے نہیں ہے سوائے خیال کے جو راستے پر جمع ہوا ہے تاکہ تھوڑی دیر غفلت کا زمانہ رہے. یہ تو ہو گیا آپ کا ایک نقطہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ رب کے بات کو آگے لے جانے سے پہلے اس قدرت کاملہ کی طرف ہمارا ذہن ہونا چاہیے کہ اسباب اور جو عطا ہے وہ قابلیت کے محتاج نہیں ہے. آگے بات تب چلے گی کہ اس کا ہو. اچھا جی.